نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس موجودہ دور میں اکثر لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا، یا ہمیں دیکھ کر لوگ بہت تعصب کرتے ہیں، یا ہمارے کام کو دیکھ کر، ہماری خوشحالی کو دیکھ کر، ہمارے گھر کے پرسکون ماحول کو دیکھ کر، یا ہمارے کاروبار جو خیر و برکت والے ہیں ان کو دیکھ کر اکثر لوگ جو ہمارے اپنے قریبی ہوتے ہیں، تعلق والے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتے، حالانکہ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اگر کسی کو خوشحالی میں دیکھا جائے، سکون میں دیکھا جائے، اس کے اندر آپ کو خیر و برکت نظر آ رہی ہو، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ سے اس طرح دعا مانگنی چاہیے کہ اے میرے پروردگار، جس طرح تو نے اس کو امن، سکون، خوشحالی اور خیر و برکت والے معاملات عطا کیے ہیں، مجھے بھی عطا کر۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس طرح اللہ سے دعا مانگی جائے تو آپ کو بھی اللہ اسی طرح دیں گے، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ دیں گے۔ لیکن سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، بہت لوگوں کی یہ شکایتیں ہیں، اکثر فون جو آتے ہیں اسی قسم کے آتے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ بات سمجھا دی جائے، بتا دی جائے۔ دشمن بھی اگر خوشحالی میں ہے تب بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خوشحالی اللہ نے دی ہے اس کو، یہ امن اور سکون پروردگار عالم نے اپنی رحمت سے اس کو عطا کیا ہے، اور اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اگر آپ کے کسی عزیز کو، رشتہ دار کو، دوست احباب کو اللہ نے یہ انعامات عطا کر دیے تو اس کے خزانے میں کمی تو نہیں ہے، وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے، صرف آپ فراخ دلی کا ثبوت دیں اور اللہ سے مانگنا شروع کریں۔ اے اللہ، تیرے خزانے بڑے وسیع ہیں، تیری طاقت بڑی وسیع ہے، تیری قدرت بڑی بلند و بالا ہے، تو مجھے بھی اسی طرح عطا کر جس طرح میرے رشتہ دار کو، میرے دوست کو، فلاں عزیز کو تو نے نوازا ہے، مجھے بھی نواز دے۔ اور اس بات پہ اللہ اتنے خوش ہوں گے، جس کو اللہ نے دیا ہے وہ تو دے ہی دیا، اللہ اس سے چھینتے نہیں ہیں، اور اللہ تجھے بھی اپنی رحمتوں سے عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا، یہ دل کے اندر وہم ہے یا یقین ہے، جو بھی صورتحال ہے، اس کا ایک بہترین علاج، مجرب اور کامیاب علاج یہ ہے، آپ رات کو سوتے وقت کوشش کریں باوضو سوئیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ کے سو جایا کریں۔ آمن الرسول سے لے کر آخر تک 2 آیتیں بنتی ہیں۔ باوضو اس لیے میں نے کہا کہ اگر کسی کو زبانی یاد نہیں ہے تو قرآن کریم کو بے وضو ہاتھ لگانا منع ہے، اس کو چھونا منع ہے۔ پڑھنا تو بڑی اونچی بات ہے، اس کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک نے خود بتایا کہ بغیر وضو کے ہاتھ بھی مت لگاؤ۔ تو آپ چند دن پڑھیں گے، آپ کو زبانی بھی یاد ہو جائیں گی۔ ویسے بھی باوضو سونا یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے اوپر اگر کسی قسم کا کوئی جادو سحر ہے، اللہ کی رحمت سے آہستہ آہستہ یہ سارا ختم ہو جائے گا۔
اس کی برکت سے دشمنوں سے حفاظت رہے گی اور آرام اور سکون کی آپ کو نیند آئے گی۔ کتنے بڑے انعامات ہیں، جسمانی طور پر بھی آپ کو سکون ملے گا، روحانی طور پہ بھی سکون ملے گا، ہر طرح کے دشمنوں سے مکمل حفاظت ہوگی اور خیر و برکت کا معاملہ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ بھی کریں گے۔ تو ویسے بھی ان آیات مبارکہ کا ورد جس کو یاد ہو جائیں چلتے پھرتے بھی کرتا رہے، کوئی اس میں پھر وضو کی بھی شرط نہیں ہے، ٹائم کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، جب بھی فرصت ملے 2-4 دفعہ اس کو پڑھ لیا کریں، یہ بڑی خیر و برکت کا معاملہ ہے۔ لیکن رات کو سوتے وقت اپنا یہ معمول بنا لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے مکمل حفاظت ہوگی۔ یہ وظیفہ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور میری محترم مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب یہ کر سکتی ہیں۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔